الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ تعالیٰ کے رب ذوالجلال کے احسان اور کرم سے آج آپ کا سبق شروع ہوگا سورہ عبس شیفہ کی 12 نمبر آیا شیفہ سے آگے۔ ملاحظہ کیجیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فی صحف مکرمہ، فی صحف ان صفحات میں، صحیفوں میں، مکرمہ جو بڑی ہی عزت اور تکریم والے ہیں۔ اس آیت برکہ کا مفہوم سمجھنے کے لیے آپ کو پچھلی 2 آیات برکہ کو ذہن میں رکھنا ہوگا۔ ملاحظہ کیجیے، کلا انہا تذکرہ، کیوں نہیں، یہ قرآن مجید فرقان حمید تو سمجھانا ہے، ایک نصیحت کی شے ہے۔ فمن شاء ذکرہ، اب جس کسی کا جی چاہے اس نصیحت کو قبول کر لے۔ اب بتایا جا رہا ہے یہ نصیحت قرآن مجید فرقان حمید عزت و عظمت کے اعتبار سے کتنی بلندی پر فائز ہے۔ صفحہ، صحائف، صحیفہ، صفحہ ایک ورق کو کہا جاتا ہے، صحائف اس کی جمع ہے، صفیحہ اسی سے ہے۔ فرماتا فی صحف مکرمہ، یہ ایسے اوراق میں قرآن لکھا ہوا ہے جو بڑی ہی عزت والے اوراق ہیں۔ سبحان اللہ تعالی و بحمدہ، نسبت کی وجہ سے عزت میں اضافہ ہوتا ہے۔ میرے سامنے قرآن مجید فرقان میں کھلا پڑا ہے، بحمد اللہ تعالی میں اس کی زیارت کر رہا ہوں، جس کی زیارت کرنا بھی ثواب ہے۔ یہ وہی کاغذ ہے جس کاغذ پر دوسری کتابیں چھپتی ہیں، ناول بھی چھپ سکتا ہے، اخبار بھی چھپ سکتا ہے، اور دوسری کتابیں بھی چھپ سکتی ہیں۔ اگر اخبار چھپاؤ تو اس کو زمین پر بھی پھینک دیتے ہیں، اس کی کوئی عزت ہوتی۔ بعض اوقات اس کو نیچے دسترخوان کے طور پر بچا کر اس کے اوپر کھانا چن کر کھانا کھا لیتے ہیں، بعض اوقات اس کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا جاتا ہے، لیکن جب اس کی نسبت قرآن کریم سے ہو جاتی ہے پھر چوم کر آنکھوں سے لگایا جاتا ہے۔ یعنی وہ صفات عزت والے بن گئے جن صفات پر قرآن مجید فرقان مجید کو لکھا گیا، شائع کیا گیا۔ بلکہ اس سے بھی بڑھ کر آپ دیکھیں گے کہ اگر آپ قرآن مجید فرقان مجید کو چومنا چاہتے ہیں تو عام طور پر کیا ہوتا ہے، جس طرح یہ قرآن مجید فرقان مجید ہے، میں اس کو چومنا چاہوں گا تو قرآن پاک کے صدقہ سے یہ قرآن پاک کی جلد چوم ہو جائے گی، حالانکہ یہ جلد تو قرآن نہیں ہے، مگر اس کی وجہ سے اس کی بھی عزت بڑھ گئی۔ وہ صفحات، وہ اوراق جہاں قرآن مجید فرقان میں لکھا ہوا ہے، خواہ وہ لوح محفوظ ہیں یا مطلقاً، وہ بڑی ہی عزت والے اوراق ہیں۔ مرفوعات، بڑی ہی رفعت والے ہیں، بڑی بلندی والے ہیں۔ پھر لوح محفوظ مراد ہے کہ یہ بڑی بلندی والے، بڑی عزت والا، مطہرہ اور بہت ہی پاکیزہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ قرآن مجید فرقان مجید کی تعظیم و توقیر کا اللہ تعالیٰ نے ان مقدس آیات مبارکہ میں ذکر فرمایا کہ یہ قرآن مجید فرقان مجید بڑی عزت والے صحائف میں، بڑی عزت والے صفحات میں یہ لکھا ہوا ہے، بڑا بلند و بالا ہے، بڑا پاکیزہ ہے۔ پھر میں آپ سے سوال کروں گا، آپ مجھے بتائیے، اللہ کی عزت کی قسم دے کے سوال کروں گا، پھر اس قرآن کو زمین پر رکھنا جائز ہوگا؟ پھر اس کی توہین کرنا جائز ہوگا؟ کتنے وہ بے وقوف لوگ ہیں جو زمین پر قرآن مجید فرقان میں رکھتے ہیں اور کہتے ہیں جی کوئی بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو فرمائے شیفین کی زیادت کا شرف عطا فرمائے، وہاں بکثرت بے وقوف آپ دیکھیں گے کہ جو زمین پر قرآن مجید فرقان، بلکہ جوتوں پر رکھ دیتے ہیں قرآن کریم، اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ ثم اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ۔ اور کئی مرتبہ وہ جب چل رہے ہوتے ہیں قرآن کریم کو لے کر تو ایک کونے سے پکڑ کر یوں لٹکا کر ٹہلتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں اور قرآن پاک ہاتھ میں پکڑا ہوتا ہے۔ قرآن کریم کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بڑی عزت والے صفحات میں لکھا ہوا ہے اور بڑی رفعت اور بلندی والا ہے اور بہت ہی پاکیزہ ہے، اتنا پاکیزہ کہ لا یمسہ الا المطہرون، نہایت ہی پاکیزہ، لوگوں کے سوا ان کو کچھ ہوئے بھی نہیں، اس قدر پاکیزہ ہے۔ حالت جنابت میں، ایسی حالت میں جس حالت میں غسل کرنا واجب ہوتا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کی اجازت نہیں ہے۔ ہاتھ لگانا تو ایک طرف رہا، تلاوت کی اجازت نہیں ہے۔
بلکہ علماء کرام فرماتے ہیں مطہر یہ صیغہ مبالغے کا ہے، بے وضو بھی ہاتھ نہ لگائے، بے وضو بھی، لا یمس الا المطہرون، مطہر مبالغے کا صیغہ ہے، نہایت ہی پاک لوگ اس کو چھوئیں گے، یعنی باوضو اس کو چھونا چاہیے۔ رب کریم فرماتے ہیں بے ایدی سفرا، اور ایسے ہاتھوں کا لکھا ہوا ہے جو بڑی عزت والے ہاتھ ہیں۔ سفرا سافر سے ہے، اس کا معنی ہوتا ہے پوشیدہ چیز کو ظاہر کرنے والا، راز کو کھولنے والا، شاید اسی سے لفظ سفیر ہے، کسی ملک کا نمائندہ، اس ملک کے تمام جو نشیب و فراز ہیں ان کا اختیار دوسرے ملک میں رکھنے والا، اس کو سفیر کہتے ہیں۔ یہاں مراد فرشتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ جل وعلا کو حکم سے قرآن مجید فرقان کو لوح محفوظ سے تحریر کرنے والے ہیں، یا احکامات الہیہ کو دیگر بھی تحریر کرنے والے ہیں۔ میرے اور آپ کے کریمہ کا تاج ارب و جم شفیع معظم رحمت عالم کے ارشاد گرامی قدر کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ میں نے شب معراج جب اللہ رب العزت جل وعلا کے قدرت کے نظاروں کو دیکھ رہا تھا تو مجھے اتنا بلند کیا گیا کہ میں نے لوح محفوظ سے جو فرشتے نقل کرتے تھے میں نے ان کے کلموں کی آواز کو سن لیا، یعنی قلم چلتا ہے سرسراہٹ سے پیدا ہوتی ہے، میرے نبی فرماتے میں نے ان کے کلموں کے چلنے کی آہٹ کو آواز تک کو سن لیا، یعنی وہ عزت والے فرشتے وہاں سے تحریر کرتے ہیں۔ کرامن بڑی ہی عزت والے ہیں، برارا بر نیکی اور بڑی ہی نیکی، وہ بڑے نیکوکار بڑی عزت والے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا قبول فرمائے تو میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں۔ قرآن پاک عزت والا، قرآن پاک کو پڑھنے والے بھی عزت والے، قرآن پاک کو سمجھنے والے بھی عزت والے، قرآن پاک کو پڑھانے والے بھی عزت والے۔ میرے نبی فرماتے خیرکم، سنو تمہیں بہترین شخص کون ہے؟ ہم دنیاوی طور پر سمجھتے ہیں جو بہت بڑا امیر ہو، بہت بڑا عہدیدار ہو، بہت بڑا جو بیوروکریٹ ہو، سیاستدان ہو، وہ بڑا ہے، وہ بہترین ہے، اور نہیں، میرے نبی فرماتے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے، وہ بہترین ہے۔ تو قرآن مجید فرقان مجید اعلیٰ ہے، اس کے پڑھنے والے بھی برکتوں والے، کرامین برورا جو بڑی عزت والے ہیں، مکرم تکریم والے، عزت والے، برورا نیکیوں والے۔ پھر اللہ تعالیٰ جل وعلا اس کا ذکر فرمانے کے بعد ایمان والوں کی عظمتوں کا، قرآن مجید فرقان مجید کی رفعتوں کا ذکر فرمانے کے بعد اب کفار کے لیے رب کریم ارشاد فرماتے ہیں قتل الانسان، مارا جائے یہ بندہ، مراد کافر ہے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں جہاں کہیں بھی قرآن کریم میں لفظ قتل انسان کے ساتھ آیا ہے، اس سے مراد وہ انسان ہے جو اللہ کا نافرمان ہے، جو خبیث ہے، جو کافر ہے۔ قتل الانسان یہ بظاہر بد دعا کا صیغہ ہے، قتل ماضی مجہول کا صیغہ ہے، قتل کر دیا گیا، مراد ہے کہ ہلاک و برباد ہو گیا وہ انسان کہ جو کافر ہے۔ ما اکفرا، یہ کس طرح اس قرآن کا انکار کر رہا ہے، یعنی وہ انسان ہلاک و مارا گیا، وہ انسان کا تباہ ہو گیا، برباد کر دیا گیا وہ انسان کہ جس سے اس قرآن کا انکار کیا، جو عزت والا قرآن ہے، عزت والے اوراق میں لکھا ہے، عزت والی جگہ رکھا ہوا ہے، رفتوں والا ہے، مرفوعہ بلند ہے، مطہرہ پاکیزہ ہے۔ الحمدللہ اس لیے قرآن کریم کو بلند اور پاک جگہ رکھا جاتا ہے۔ فرماتے رب کائنات قتل الانسان ما اکفرا، ہلاک کر دیا گیا، برباد کر دیا گیا وہ انسان، یعنی کافر جس سے اس قرآن کا انکار کر دیا، اس سے کبھی غور نہیں کیا۔ تنہا کافر ہی غور نہ کریں، سارے غور کریں۔ کس بات پر؟ من ای شیء خلقہ، اس کو کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے، کبھی غور نہیں کیا تو نے؟ کبھی سوچا نہیں؟ پانی کا وہ حقیر قطرہ، فرماتا ہے من نطفۃ، نطفہ سے پیدا کیا گیا ہے، اس کا معنی ٹپکانا قطرہ، نطفہ سے پیدا کیا گیا۔ اگر تیرے ہاتھ کو مادہ مخصوص لگ جائے تجھے گھن آتی ہے، جب تک تو ہاتھ دھوتا نہیں تجھے سکون نہیں آتا۔ تیرے کپڑوں کو لگ جائے کپڑے پلید ہو جاتے ہیں، مخصوص انداز سے تیرے بدن سے نکل تیرا بدن پلید ہو جاتا ہے۔ تجھے اس پانی سے پیدا کیا گیا تو غرور کس بات پر کرتا ہے؟ کبھی تو نے اپنی ہستی پر غور کیا؟ کیا ہے تیرے اندر؟
تیرا پیٹ چاک کر کے دیکھا جائے تو گندگی نکلے گی، خون نکلے گا، پیشاب نکلے گا، پخانہ نکلے گا، یہ چیزیں نکل گئی تیرے بدن کے اندر سے، کیا نکلے گا تیرے اندر سے؟ تو انسان ہے کیا؟ غرور کس بنا پہ کرتا ہے؟ اس اللہ تعالیٰ جل والا کی ضرورت تکبر کرتا ہے۔ فرماتا ہے رب کائنات اس سے پوچھیے من ای شیء خلقہ، اللہ نے اس کو کس چیز سے تخلیق کیا ہے؟ من نطفۃ، پانی کی بوند سے پیدا کیا، خلقہ، اس کو اس کی ماں کے پیٹ میں تخلیق کیا۔ وہ اتنا چھوٹا جرثومہ جو کئی ملین ہوتے ہیں ایک قطرے کے اندر، اس سے اللہ تعالیٰ نے اس کی ماں کے پیٹ کے اندر اس کو تخلیق کیا۔ پھر کہ کیا خلقہ فقدر، پھر اس کی مقدار بنائی۔ قدرہ مقدار بنانا، ترتیب دینا۔ آپ میرے ہاتھ کی انگلیوں کو دیکھ رہے ہیں، یہ لمبی بنا دی میرے اللہ نے، یہ اس سے چھوٹی بنا دیں، یہ اس سے چھوٹی بنا دی، یہ سب سے چھوٹی بنا دی۔ کنارے پر ایک انگوٹھا لے آیا، دو کانوں کے درمیان میرے چہرے کو رکھا، درمیان میں ناک کو سجا دیا، دائیں بائیں آنکھیں لگا دی۔ یہ سب میرے رب نے یہ مقدر کر دیا ہے، یہ اس نے یہ ترتیب دے دی ہے۔ اس رب کائنات کی شان بے نیازی کو دیکھ، پانی کے ایک حقیر قطرے سے تیری کتنی خوبصورت آنکھیں بنا دی، موتیوں جیسے دانت تجھے عطا فرما دی، جھیل جیسی آنکھیں عطا فرما دیں، کتنے خوبصورت کان عطا فرما دیے۔ ذرا غور تو کر، سوچ تو صحیح، اگر تیرا اللہ تیرے کانوں کو بکری کی طرح کے لمبے کان بنا دیتا ہے، تیرا حسن باقی رہ جاتا؟ اگر تیرے کانوں کو خرگوش یا کتے یا گدھے کی طرح کانوں کو کھڑے کر دیتا تو جن معلوم ہوتا، تیری انسانیت ہی گر جاتی، تیرا حسن اکارت ہو جاتا، بیکار ہو جاتا۔ اگر تیری ان آنکھوں کے بجائے جو نرگسی آنکھیں تیری بنا دیں، اللہ تعالیٰ مرغ کی طرح کی گول گول آنکھیں بنا دیتا، تیرا چہرہ ڈراؤنا ہو جاتا۔ اگر تیری ناک یہاں لگانے کی بجائے پیشانی پہ لگا دیتا، تیری ناک کو ہاتھی کی طرح لمبی کر دیتا، بیل کی طرح چپٹی کر دیتا، تیرا حسن بیکار ہو جاتا۔ اس اللہ کی ذات بابرکات کا شکر ادا کر جس سے تجھ کو حسین تخلیق فرما دیا ہے، یہ حسن عطا فرما دیا ہے۔ کس بنا پہ تو غرور کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ضرور غرور کرتا ہے۔ فرماتا ہے خلقہ فقدرہ، اس نے تخلیق کیا اس کو، انسان کو، اور اس کا ٹھیک ٹھیک اندازہ بنا دیا، جو اس سے چاہا ویسا ویسا بنا دیا۔ ثم السبیل یسرہ، پھر اس کے لیے راہیں آسان فرما دیں، پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک اس کو آسانی کے ساتھ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیا، یہ ماں کے شکم سے دنیا میں آ گیا۔ اور پھر دیکھیے ذرا اس کریم پروردگار کی شان کریمی انسان کے لیے، تجھے تیرے رب نے کتنی عزت عطا فرمائی۔ پہلے تیری ماں نے تجھے اپنی پیٹ میں اٹھائے رکھا، تیری ماں کو بھی کسی نے اپنے پیٹ میں اٹھایا تھا، یہ حضرت سیدہ حوا تک بات چلی جاتی ہے۔ تیری ماں نے تجھے اپنے پیٹ میں اٹھائے رکھا، پھر جب تو پیدا ہو گیا تجھے زمین پر نہیں پھینکا، پھر ہاتھوں پر تجھے اٹھا لیا گیا۔ کبھی تیری ماں، کبھی تیرا باپ، اگر تیرے بہن بھائی تھے تو وہ تیرے عز و کربا تجھے اٹھائے گھومتے پھرتے رہے، پھر تو چلنے کے قابل ہو گیا، پھر تیری ٹانگوں نے تجھے اٹھا لیا، پھر تھوڑا بڑا ہوا، تیرے رب نے مختلف سواریاں تجھے عطا فرما دیں، پھر تجھے اٹھا لیا، اور جب تو مرا تو تیرے پاؤں میں رسی باندھ کر گھسیٹ کر کسی گھڑے میں نہیں ڈالا، تجھے رب نے عزت دی، چار بھائی کندھوں پہ اٹھا کے تجھے لے کے گئے۔ کتنی تجھے عزت دی ہے تیرے رب نے، تیرے لیے راہوں کو کتنا آسان کر دیا ہے۔ وہ اتنا کریم تو پھر اس کی نافرمانی کرتا ہے، اس کے حضور تو غرور کرتا ہے، تکبر کرتا ہے۔ ارشاد گرامی قدر فرماتے ہیں ثم السبیل یسرہ، پھر اس کے لیے راہوں کو آسان کر دیا۔ الحمدللہ تعالیٰ ثم الحمدللہ تعالیٰ، آپ دو پاؤں پر چلتے ہیں، آپ کے اوپر آپ قد و قامت والے، دراز قد یا ٹھگنے قد والے، سر پر دوڑتے ہیں اور گرتے نہیں ہیں، آپ کا بیلنس باقی رہتا ہے، اور اس بیلنس کو باقی رکھنے کے لیے اللہ نے آپ کو بازو عطا فرمائے ہیں، اور آپ بازو کو کبھی آگے کبھی پیچھے لے کے جاتے ہیں جب وہ تیز سے چلتے ہیں، یا آپ اپنا بیلنس قائم رکھتے ہیں۔ کبھی اپنے ہاتھ پیچھے باندھ کر بھاگ کر دیکھیے، اوندے منہ گر جائیں گے آپ،
بھاگ نہیں سکیں گے۔ یہ بازو بیلنس قائم کرنے کے لیے تیرے رب نے تجھے عطا فرما دیے، تو نے کبھی غور ہی نہیں کیا اس کی نعمتیں کتنی ہیں؟ تو نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ وہ کس طرح عنایت بے پایا تجھ پر فرما رہا ہے؟ تو نے کبھی غور ہی نہیں کیا کہ تیرا رب کتنا کریم ہے، اس نے تیرے لیے راہوں کو کس طرح آسان کر دیا، زمین تیرے سامنے سمٹتی چلی جاتی ہے۔ اور پھر آج کل کے زمانے میں تو آپ دیکھیں نا، ہوائی جہاز کے ساتھ فاصلے کتنے سمٹ گئے، یہ سب کو تیرے رب نے تیری راہوں کو آسان فرمایا ہے۔ فرماتا ہے پھر کیا ہوگا، ثم اماتہ، پھر اللہ تعالیٰ فرماتا اس کو موت دے دی، فاکبرہ، اور اس کو قبر میں رکھوا دیا۔ ایسے ہی ہوتا ہے، قبر سے وہی گڑھا مراد نہیں ہے کہ مٹی کا پیٹ ہو، قبر مٹی کا پیٹ بھی ہو سکتا ہے، کسی جانور کا پیٹ بھی ہو سکتا ہے، کسی درندے کا پیٹ بھی ہو سکتا ہے، جنگل بیابان میں تو مر جائے تو پرندوں کا پیٹ بھی تیری قبر بن سکتی ہے، دریا میں ڈوب جائے تو آبی جو جانور ہیں، مچھلیاں وغیرہ ہیں، ان کا پیٹ بھی تیری قبر بن سکتی ہے، تجھے جلا دیا جائے فضا میں جس طرح ہندو کرتے ہیں، تیری خاک کو اڑا دیا جائے، تیری ہڈیوں کو گنگا جمنا میں بہا دیا جائے، یہ سب تیری قبریں ہیں، اور بندے تجھے پتہ ہی نہیں کہ تیری قبر بنے گی کہاں، یہ تیرے اختیار میں نہیں ہے، تو جانتا ہی نہیں ہے۔ کتنے وہ لوگ ہیں کہ جن کا پتہ ہی نہیں چلتا کدھر گئے۔ آپ کو اپنے گاؤں میں بھی کوئی بندہ ایسا مل جائے گا جس کا پتہ ہی نہیں وہ کدھر چلا گیا، گھر والے بھی تلاش کر کر کے تھک گئے، پتہ ہی نہیں وہ کدھر چلا گیا، وہ زندہ ہے کہ مردہ ہے پتہ ہی نہیں۔ تیرے اختیار میں کیا ہے، تو کس بنا پہ تکبر کر رہا ہے؟ فرماتے ہیں پھر موت آ گئی، قبر میں چلا گیا، ثم اذا شاء، پھر جب میرے اللہ نے چاہا، انشرہ، یوم نشور، پھیلانے کا دن، جب میرے رب نے چاہا دوبارہ پھر اس کو زندہ فرما دیا۔ بکھری ہوئی خاک کو، منتشر ذرات کو، گلی سڑی ہڈیوں کو میرے رب نے پھر سے جمع کر کے زندگی عطا فرما دی۔ پھر وہ قیامت کا دن ہوگا، اس کو یوم النشور کہا جاتا ہے۔ حشر کا معنی اکٹھا کرنا ہوتا ہے، حشر کا معنی اکٹھا کرنا ہوتا ہے، اور نشر کا معنی پھیلانا ہوتا ہے۔ قیامت کے دن اکٹھا بھی کیا جائے گا، انسانوں کو پھیلایا بھی جائے گا۔ وامتاز الیوم ایھا المجرمون کہہ کے ایمان والوں کو الگ، بے ایمانوں کو الگ کر دیا جائے گا، علیحدہ علیحدہ بھی کیا جائے گا۔ ان کے نامہ ہے اعمال وہ بھی منتشر پھیلائے جائیں گے، ان کے ہاتھوں میں تھما دیے جائیں گے۔ میرا اللہ فرماتے ہیں کہ انسان غور کر، یہی تیری حقیقت و حیثیت ہے نا، کہ تجھے پیدا کیا، تیری شکل و صورت بنائی، تو دنیا میں کچھ عرصہ تک رہا، پھر موت کی آگوش میں چلا گیا، پھر قبر میں تو چلا گیا۔ قبر سے مراد وہ گڑھائی نہیں، جس طرح میں پہلے کہہ چکا ہوں، کوئی بھی حالت عالم برزخ میں چلا گیا، پھر جب تیرا رب چاہے گا تجھے دوبارہ زندہ فرما لے گا، اور پھر تجھے حساب دینا ہوگا۔ اے کاش انسان کو اس چیز کا احساس ہو جائے، اور وہ جان لے کہ یہ قیامت آنے والی ہے، اور پھر میرے ساتھ کیا سلوک ہوگا۔ میرا اللہ فرماتا ہے کلا لما یقضی ما امرہ، ہاں ارشاد فرماتا ہے کیوں نہیں، لما یقضی، جب وہ فیصلہ کر دیا جائے گا، ما امرہ، جو رب کا حکم تھا، پھر وہ فیصلہ کر دیا جائے گا۔ ثم اذا شاء انشرہ، پھر جب رب کریم چاہے گا تجھے دوبارہ زندہ فرما دے گا۔ وہ یوم النشور بھی ہے، یوم حشر بھی ہے، وہ پھیلانے کا دن اور اکٹھا کرنے کا دن۔ کبھی انسانوں کو جمع کیا جائے گا، کبھی وامتاز الیوم ایھا المجرمون کہہ کے ان کو الگ الگ کر دیا جائے گا۔ ارشاد فرماتا ہے کلا، کیوں نہیں، یقین ایسے ہوگا، لما یقضی، جب وہ فیصلہ کیا جائے گا، ما امرہ، جو اللہ نے حکم دیا اس حکم کے تحت وہ فیصلہ کر دیا جائے گا۔ کیا فیصلہ کر دیا جائے گا؟ جنتیوں کو جنت میں بھیج دیا جائے گا، اور جہنمیوں کو جہنم میں بھیج دیا جائے گا۔ ایمان والوں کے سروں پر عزت و عظمت کے تاج سجا دیے جائیں گے، بے ایمانوں کو زنجیروں میں جکڑ کر جہنم کے حوالے کر دیا جائے گا۔ الیاذ باللہ تعالیٰ ثم الیاذ باللہ تعالیٰ۔ اے انسان، یہ ہے تیری حقیقت۔ اب تو خود اپنے لیے انتخاب کر کہ تو انتخاب جنت کا کرتا ہے یا جہنم کا، عزت کا کرتا ہے یا ذلت کا۔ قرآن کریم نے بڑے واضح 3 الفاظ میں ان چیزوں کو عیاں فرما دیا۔ او کما قال اللہ تبارک و تعالی، واللہ تعالی اعلم باسرار کتابہ۔